جس دن اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، ظہر کی نماز پر پہلی اذان، وفات کے بعد پہلی اذان، اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو روتے روتے آواز بند ہو، اذان پوری نہ کر سکے اور نیچے اتر گئے اور کہا قسم کھاتا ہوں آج کے بعد اذان نہ دوں گے۔ اور جب ابوبکر صدیق خلیفہ بن گئے تو ان سے کہا مجھے مدینے میں رہنا مشکل نظر آ رہا ہے، مجھے اجازت دو میں جہاد میں چلا جاؤں۔ انہیں اجازت دے دی، 6 مہینے مدینے واپس نہیں آئے۔ اور کتنے صحابہ، ہزاروں صحابہ تبلیغ کے لیے نکلے ہوئے ہیں، میرے نبی کسی کو خواب میں نہیں آئے، صرف بلال کو خواب میں آ کر کہہ رہے ہیں بلال یہ کیا بے وفائی، ہمارے پاس آنا ہی چھوڑ دیا۔ ابو عبیدہ بھی ہیں، لشکر کے کمان کر رہے ہیں، خالد بن ولید بھی کمان کر رہے ہیں، یزید بن ابی سفیان بھی کر رہے ہیں، عیاض بن غنم الاشعری بھی کر رہے ہیں، مثنى بن حارثہ بھی کر رہے ہیں، شرحبیل بن حسنہ بھی کر رہے ہیں، عمرو بن عاص بھی کر رہے ہیں، لیکن خواب میں کس کو آ رہے ہیں؟ بلال۔ بلال یہ کیا بے وفائی، ہم سے ملنا ہی چھوڑ دی۔ 6 ماہ گزر گئے، ان کو ایسا دماغ پہ اثر ہوا، ان کو یہ بھول گیا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے، وہ سمجھا زندہ ہیں، اور زندہ ہی کے تصور میں رات ہی کو اٹھے اور اونٹنی پہ سوار ہوئے، دن رات ایک کیا، سوائے نماز اور پیشاب کے سواری کو روکا نہیں ہے، اور 21 دن کا سفر 1 ہفتے میں طے کیا، 21 دن کا سفر 1 ہفتے میں، اور مدینے میں داخل ہوتے ہی چیخاں یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ جب قریب ہوئے تو پھر خیال ہے کہ او ہو آپ تو جا چکے، اوئے ہائے ہائے ہائے، پھر کوئی بلال کا تڑپنا دیکھتا، پھر آئے اور آ کر روزہ مبارک، اس زمانے میں ایسے پابندیاں تھی نہیں، جا کر قبر پہ گر گئے، یا رسول اللہ میں تو آ گیا، آپ کہاں؟